آج تیرا بھائی ہے تو اس کو دوسری قوم سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے، دوسرے محلے والوں سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے، دوسرے وطن والوں سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ سب عارضی ہے۔ اگر بھائی کو بچانا ہے تو رب کی جہنم جو بنائی ہوئی ہے اس کی آگ سے بچا، جہنم میں جانے سے بچا۔ اگر بھائی کو بچانا ہے تو آج اس کو بچا تاکہ کل قبر کے اندر اس کا حال۔ اور حضرات اسی وقار اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بے جا حمایت کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر یہ نہیں بھائی بھائی کی مدد کرے ذات کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، ماں باپ کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، بلکہ اسلام کہتا ہے حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، ہمیشہ عدل قائم کرو۔ بلکہ حتیٰ کہ اسلام نے تو اتنا کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اسلام کہتا ہے کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن ہمیشہ عدل کے علم کو اوپر رکھنا ہے، ہمیشہ سچ کے جھنڈے کو لہراتے رہنا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں سچ سے نہ روکے، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ یعنی یہ دشمنیاں بعد میں ہیں، پہلے سچ کا جو علم ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والے کو اسی بات کا درس دیتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار کتنا درس دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا۔ آج بھائی بھائی کی حمایت کرتا ہے، بھائی جانتا ہے کہ میرا بھائی ظلم کے اوپر ہے، میں جانتا ہوں کہ میری قوم ظلم کے اوپر ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے محلے والے ظلم کے اوپر ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے علاقے والے ظلم کے اوپر ہیں، اس کے باوجود میں اس مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں اور ظلم والوں کی حمایت بھی کرتا ہوں۔ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے بھائی کا تعاون کر لیکن نیکی کے کام میں کر، کبھی برائی کے کام میں بھائی کا تعاون نہ کر، کیونکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ تعصب کی بنا پہ کرتا ہے، اور اسلام تعصب برتنے والوں کو وعید فرماتا ہے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من دعا الی عصبیۃ، فرمایا جو بندہ کسی کو تعصب کی بنا پر بلائے اور وہ حق پر نہ ہو، فرمایا لیس منا، وہ قوم کے لحاظ سے بھائی تو ہو سکتا ہے، وہ وطن کے لحاظ سے بھائی تو ہو سکتا ہے، محلے کے لحاظ سے بھائی تو ہو سکتا ہے، وہ علاقے کے لحاظ سے بھائی تو ہو سکتا ہے، وہ قوم کے لحاظ سے بھائی تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ رب کے محبوب نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام ہر وقت اس بات کا درس دیتا ہے ہمیشہ عدل کا ساتھ دو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ ذرا رب کے محبوب کی سیرت کو دیکھیے، بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی، پھر وہ سفارش لے کے آئے تھے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا اگر یہاں پہ الیاذ باللہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو محمد پھر بھی اسی بات کا درس دیتا کہ عدل کو قائم کیا جائے، انصاف کو قائم کیا جائے۔ اگر وہ بھی ہوتی میں نے یہی فیصلہ سنانا تھا۔ یعنی اسلام ہر جگہ کے اوپر رشتہ داری کو دور رکھتا ہے، پہلے عدل کا حکم دیتا ہے، پہلے حق کا درس دیتا ہے، پہلے سچ کے ساتھ ہونے کا فیصلہ دیتا ہے۔ آج ہم ہیں اپنے علاقے کے اندر، یہ ہماری تربیت کی کمی ہے اور اسلام سے دوری ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ میرا بھائی برا ہے، ظالم ہے، اس کے بعد بھی اس بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رب کے محبوب نے اسلام سے پہلے ایک معاہدہ فرمایا تھا حلف الفضول، اور اس معاہدے کی اہمیت یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی آ کے مجھے یہ کہے کہ 100 اونٹ مجھ سے لے لو اور اس کی حمایت کو چھوڑ دو، میں محمد 100 اونٹوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس معاہدے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ معاہدہ کس چیز کا تھا؟ وہ ظالم کے خلاف وہ سب نے اکٹھے ہونا تھا، وہ مظلوم کی مدد کرنی تھی۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں اگر ہمارا بھائی ہو یا خاندان کا ہو یا قوم کا ہو یا محلے والا ہو یا ہمارے علاقے کا ہو یا وطن کا ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں ایمان کیا کہتا ہے، ہم ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اور میں اپنے ظالم بھائی کی مدد کر اور مظلوم کی بھی مدد کر۔ سوال ہوا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ میں اس کو گناہوں سے دور رکھ، وہ ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے بچا کے اس کی مدد کر، مظلوم کو اس ظالم کے ظلم سے بچا کے مدد کر۔ یعنی ظالم کو گناہ سے بچا، جب وہ گناہ سے بچ جائے گا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، مستحق نار بھی نہیں ہوگا۔ آج تیرا بھائی ہے تو اس کو دوسری قوم سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے، دوسرے محلے والوں سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے، دوسرے وطن والوں سے بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ سب عارضی ہے۔ اگر بھائی کو بچانا ہے تو رب کی جہنم جو بنائی ہوئی ہے اس کی آگ سے بچا، جہنم میں جانے سے بچا۔ اگر بھائی کو بچانا ہے تو آج اس کو بچا تاکہ کل قبر کے اندر اس کا حالات اچھے ہوں، اسے حشر کے عذاب سے بچا۔ یعنی آج دنیا میں رہ کے اسے ظلم سے بچا، اگرچہ بھائی ہو ظلم کر رہا ہو اس کو بولو ظلم سے باز آ جاؤ، کیونکہ اسلام ہمیشہ عدل کا درس دیتا ہے۔
इस्लाम हमेशा इंसाफ का दर्श देता है, इस्लाम हमेशा सच्चे का दर्श देता है कि तुम सच्चे बन के रहो, सच्चाई का साथ दो। और हज़रत ज़िबकार रब के महबूब ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना मन कातला अला असबियतिन, हम मामले को नहीं देखते मामला क्या होता है, नहीं देखते भाई गलत है तो ठीक है, फौरन आके उसकी मदद कर देते हैं, पहले मामले को देखो मामला क्या है, इस्लाम की तालीम को देखो वो क्या जाती है। और मैं जो बंदा तअस्सुब की बिना पे लड़ा, झूठ की बुनियाद पे लड़ा, जिसने बेचा हिमायत की बुनियाद पर अपने भाई की हिमायत करते हुए किसी से लड़ाई की, फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं हो सकता, वो इस्लाम के ऊपर मुकम्मल अमल करने वाला नहीं हो सकता, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। हज़रत ज़िबकार आगे हदीस का हिस्सा रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन्ना मन माता अला असबियतिन, ये तो लड़ने तक बात थी, फरमाया जो तअस्सुब की बिना पर दुनिया से चला गया, यानी तअस्सुब की आग के अंदर वो जल गया, ऐसी मौत मर गया जो तअस्सुब की बिना पे थी। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना, वो भी हम में से नहीं हो सकता। यानी हमारे लिए जरूरी है कि आज हम अपनी निस्बत को रब के महबूब के साथ जोड़े रखें। मोहम्मद अली ज़हूरी ने कहा था मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जिन्हें तेरा सदावा या रसूल अल्लाह। भाई है अगर जुल्म कर रहा है तो उसे रोक सकते हैं, उसकी दूसरे के साथ सुलह सफाई करवा सकते हैं, हम उसको दूसरे के साथ के अंदर रजामंदी करवा सकते हैं, उसको जुल्म से रोक सकते हैं। ये उस वक्त होगा जब ईमान हमारे अंदर होगा, जब इस्लाम हमारे अंदर होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, बेबुनियाद बात पे अपने भाई का साथ देने के लिए आ जाते हैं, बेबुनियाद बात पे अपनी कौम का साथ देने के लिए आ जाते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हम इस्लाम से दूर हैं, हमारी तरबियत की कमी है, क्योंकि इस्लाम जिस चीज का दर्श देता है हमने उसी चीज को मानना है। और हज़रत